الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم ويغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور بے شک ہم ہی گناہگار تھے قَالَتْ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ آج تمہارے اوپر
کوئی ملامت نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو ملایا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سو چکے ہوں تب اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرو۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہوئے، لیکن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہومن امامت اے ہو جئی ہوئے۔ کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، خدا کے نجاتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے۔ کنڈے سٹن جو راواں وچ، کنڈے سٹن جو راواں وچ، کٹڑیاں انہاں دیاں جاوے، دعاواں نال بخشاوے، رحمت اے ہو جئی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہومن امامت اے ہو جئی ہوئے، لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہوئے۔ حضرت محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام الکل فخر الرسل، امام کائنات مجسمہ برکات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات و حاضرین، عصمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ ایک نئے انداز سے پچھلے 3 خطبات کے اندر آپ احباب کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس پیغمبر کی عظمت اور شان اللہ نے کیا بیان فرمائی ہے۔ دوسری مجلس میں عرض کیا تھا اس نبی کی شان احادیث کی روشنی میں کیا ہے، اور تیسری مجلس میں میں نے عرض کیا کہ ازواج مطہرات کی نظر میں رسول اللہ کی شان کیا ہے، اور آج کی ہماری گفتگو اور ملاقات کا عنوان ہے رسول اللہ کی شان مخالفین کی زبان۔ جنہوں نے ساری زندگی مخالفت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کیا جملے اپنی زبانوں سے نکالے ہیں۔ مستہزئین، مذاق کرنے والے، گستاخی کرنے والے کم لوگ، مخالفت علیحدہ چیز ہے، نام ماننا علیحدہ چیز ہے، لیکن کسی کے بارے میں بد زبانی کرنا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنے والے لوگ کم تھے، مخالفین میں سے بھی اکثر لوگ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کے صفات حمیدہ کے اقرار کیا کرتے تھے، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی نشست میں چند مخالفین کا تذکرہ کیا جائے گا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کس انداز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اپنے تو تعریفات کرتے ہی رہتے تھے، مرید تو اپنے پیر کی تعریف کرتے ہی ہے، اولاد تو اپنے باپ کی تعریف کرتی ہی ہے،
والدین تو اپنی اولاد کی تعریف کرتے ہی ہیں، مزہ تو تب آتا ہے کہ جب جانی دشمن ہو، مخالفین کی فہرست میں سب سے اوپر ہو اور وہ بھی اپنے مخالف کی تعریف کرے، اسے کہتے ہیں جادو ہو جو سر چڑھ کر بولے۔ تو آج کی نشست میں یہی بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے کس طرح آپ کی مدح سرائی کی ہے، اور سب سے آخر میں جو جملہ عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ تعریفات کرنے کے باوجود ان کو پیغمبر کائنات کی ذات سے اختلاف کس چیز سے تھا۔ اللہ کریم سے التجا ہے، مالک کریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ تبلیغ کیجیے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کیجئے، میرا پیغام پورے اہل مکہ کو سنا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو کوہ صفا کے دامن میں جمع کیا، اور کوہ صفا کے دامن پر ان کو جمع کر کے ان سے ایک کوسچن کیا تھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے مکے کے لوگوں، میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے، کیف وجدتمونی، مجھے کیسا پایا، میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، صادقاً ام کاذبا، میں سچ بولتا ہوں یا غلط بیانی کرتا ہوں۔ 40 سالہ زندگی کا نچوڑ، 40 سالہ زندگی سامنے بطور امتحان کے پیش کی، تو سارے کے سارے مکے والے جو مخالفین میں شمار ہوتے تھے، یہ کیا کہتے ہیں؟ ما جربناک الا صدقا و امینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، ہمیشہ امانتدار پایا ہے، آپ نے کبھی غلط بیانی نہیں کی، آپ نے ہر معاملے میں، ہر موڑ میں، زندگی کے ہر لمحے میں اپنے آپ کو امانتدار ثابت کیا ہے۔ اور اس کے بعد کائنات کے امام نے ایک اور سوال کیا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں، اے مکے کے لوگوں، میں تم سے اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں، تم نیچے ہو، اگر میں یہ بات کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ انہوں نے تب یہی کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر اور خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہم پھر بھی آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا اعتبار، اتنا یقین اور اتنا سچائی کے اوپر اعتبار تھا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ اپنوں نے اپنائی ہی ہے۔ صحابہ نے تو پیغمبر کی ایک ایک بات کو مانا ہی تھا، لیکن جو مخالفتیں کیا کرتے تھے وہ بھی پیغمبر کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ تو عزیزان گرامی قدر، دوسرا موقع تب آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ممالک کی طرف خط لکھے، اور ان خطوط کے اندر ایک خط کیسر روم کو لکھا۔ کیسر روم، یہ روم کا بادشاہ اس وقت کی سپر پاور تھا۔ کسرا ایران اور روم اس وقت کی سب سے بڑی سلطنتیں، سب سے بڑی قوتیں تھیں۔ کائنات کے امام نے کیسر روم کو بھی خط لکھا، کسرا ایران کو بھی خط لکھا۔ جب کیسر کے پاس پیغمبر کائنات کا یہ صحابی لیٹر لے کر پہنچا تو لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کے اندر انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے،
ان کی طرف سے پیغام آیا ہے وہ اب تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو کیسر نے کہا اچھا سب سے پہلے تو پورے روم سے کوئی ایسا لشکر تلاش کرو جو عرب سے آیا ہو۔ عرب سے آیا ہوا لشکر تلاش کیا گیا اور اس لشکر کا سردار ابو سفیان تھا جو رسول اللہ کا مخالف تھا، اور مخالف بھی ایسا کہ جس نے ابو جہل کے مرنے کے بعد کافروں کی کمان کی ہے، عام مخالف بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسر روم نے اس لشکر کو طلب کیا، لشکر دربار کیسر میں حاضر ہوتا ہے تو کیسر نے ایک ٹرانسلیٹر کے ذریعے جو درمیان میں گفتگو کا ترجمہ مترجم کے ذریعے سے پوچھا کہ بھائی اس قافلے والوں سے پوچھو کیا اس قافلے کے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو اس نبی کا قریبی رشتہ دار ہو جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ جب قافلے والوں سے پوچھا گیا تو سردار ابو سفیان فرماتے ہیں میں اس قافلے میں سب سے زیادہ رسول اللہ کا قریبی تھا، کیونکہ ہمارا علم میں ہونا چاہیے کہ مکے کے اندر جو دو بنیادی خاندان تھے، ایک خاندان کا نام بنو امیہ اور دوسرے خاندان کا نام بنو قریظہ تھا، بنو ہاشم تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ آپس میں اتنی قربتیں تھیں، رسول اللہ بنو ہاشم سے تھے اور سردار ابو سفیان بنو امیہ سے تھے۔ سردار ابو سفیان فرماتے ہیں میں نے کہا جی میں سب سے زیادہ قریبی ہوں۔ تو کیسر روم نے کہا آپ آگے آ جائیں، پورے قافلے والے آپ سے پیچھے کھڑے ہوں، اور قافلے والوں سے کہا کہ میں اس سے چند سوال کرنے لگا ہوں، جس بات کا یہ غلط جواب دے تو آپ نے بتا دینا۔ اب ذرا تصورات میں جا کر سوچیے، پورے کا پورا مجمع مخالف ہے۔ جو روم کا بادشاہ کیسر اس نے بھی نبی کی نبوت کا اعلان نہیں کیا، نبی کی نبوت کو نہیں مانا، اور جو ابو سفیان ہے اس نے جنگیں کی ہیں، لڑائیاں کی ہیں۔ ابو سفیان کے ساتھ جو لوگ تھے تاجران مکہ یہ بھی پیغمبر کائنات کے سارے مخالف، اور شان مصطفیٰ کو بیان ہونے لگی ہے، مقام مصطفیٰ بیان ہونے لگا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کا الحاکمین نے فرمایا تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام رسولوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے، آپ نے تو اپنے بیگانے بھی آپ کی تعریف کریں گے، آپ نے تو اپنے مخالف بھی آپ کی ہم تو ثنا کریں گے، آپ کی شان میں تعریفی کلمات ادا کیا کریں گے۔ تو یہ مجمع بنا ہوا ہے، ہزاروں کا مجمع ہے۔ کیسر روم اپنے درباریوں کے سامنے سردار ابو سفیان سے چند سوال کرتا ہے، ان میں سے ایک سوال یہ کرتا ہے بتاؤ کہ جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس کا اور تیرا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ سردار ابو سفیان فرماتے ہو گئے چچیرا بھائی ہے، چچیرا بھائی ہے، چاچیوں باپیوں میرا بھرا لگتا ہے۔ دوسرا کوشچن کیا کہ جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے کیا اس کے خاندان میں سے پہلے کسی شخص نے نبوت کا اعلان کیا تھا؟ سردار ابو سفیان کہنے لگے کہ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی شخص نے اس خاندان سے نبوت کا اعلان کیا ہی نہیں۔ تیسرا سوال کرتا ہے، تیسرا سوال کیا تھا کہ اس نبی کے ماننے والے کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ نبی کے ماننے والے کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ تو جواب دیا گیا، سردار ابو سفیان جواب دیتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ اگلا سوال کرتا ہے، کیا جنہوں نے اس نبی کی نبوت کو مان لیا تھا کیا کسی نے اس نبی کی نبوت کو چھوڑا بھی ہے، ماننے کے بعد انکار کر دیا ہو؟ سردار کہتے ہیں نہیں، جنہوں نے اس کو ایک دفعہ مان لیا ہے انہوں نے اپنا مال، اپنی جانیں، اپنی اولادیں، ہر چیز چھوڑنا گوارا کیا ہے، لیکن اس نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اگلا سوال کرتا ہے کہ جس ذات نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس کے ماننے والے غریب ہیں یا امیر ہیں؟ جواب دیا جاتا ہے جس کے ماننے والوں کی کثرت غریب لوگوں پر مشتمل ہے۔
اگلا کوشچن کرتا ہے کہ یا سردار صاحب یہ بتلائیے کیا جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ سردار کو سفیان کہتے ہیں نہیں، آج تک ہم نے اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ اگلا سوال کرتا ہے کہ جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ جواب پھر دیا جاتا ہے کہ جس نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس نے آج تک کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ سردار کو سفیان کہتے ہیں کہ میں ہر سوال کے اوپر گنجائش تلاش کرتا رہا کہ کہیں نہ کہیں جا کر میں کوئی ایسی بات کروں، لیکن مجھے بات کرنے کا موقع نہیں ملا سوائے اس سوال کے۔ جب اس نے پوچھا کیا کبھی اس نے وعدہ خلافی کی ہے تو میں صرف اتنا جملہ بول سکا کہ اب ہمارے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا ہے، تب صلح حدیبیہ نیا نیا ہوا تھا، اب ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، پتہ نہیں اب کیا کرتا ہے، وعدے میں پکا رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ اس سے پہلے جو بھی وعدے ہوئے ہیں اس نے ہمیشہ وعدے کی پاسداری کی ہے۔ تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد اب یہ ایک مخالف دوسرے مخالف سے سوال کر رہا ہے، دوسرا مخالف جواب دے رہا ہے، مخالفین کا مجمع ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اب کیسر روم اپنا تبصرہ کرنے لگا، اپنے کامنٹس کرنے لگا، کہنے لگا اے سردار جو تو نے باتیں کہی ہیں اگر یہ سچ ہے تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایک وقت آئے گا کہ جہاں میں بیٹھتا ہوں یہ جگہ بھی اس کی زیر نگی ہو جائے گی، اس جگہ کا حاکم وہ ہوگا، اس جگہ پہ قانون اس کا چلے گا، اس جگہ پہ بات اس کی چلے گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اپنے تو تعریفیں کرتے ہی کرتے ہیں، محبوب کی عظمت وہ ہے، محبوب کی شخصیت وہ ہے، ہمارے پیغمبر کی شان اور ذات وہ ہے جس کی تعریفیں اپنے بھی کرتے ہیں اور بیگانے بھی کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تھوڑا سا آگے بڑھیے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا موقع، پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اہل مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے سردار سیدنا عثمان ابن عفان کو بھیجا۔ لوگوں نے افواہ اڑا دی کہ قتل عثمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ کائنات کے امام نے اپنے سارے صحابہ سے عہد لیا کہ اب ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ جب اہل مکہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابی لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں تو اب انہوں نے اپنے اندر ڈیل پیدا کی اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہوا۔ جو بھی آتا رسول اللہ سے بات کرتا واپس جا کر کہتا کہ رسول اللہ کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ ایک بندہ اس کا نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی، یہ اہل مکہ کا بڑا سرکردہ اور ٹیبل ٹاک کا ماسٹر آدمی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مذاکرات کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ مذاکرات کے دوران اس نے چند منظر دیکھے، ان میں سے ایک منظر کیا ہے؟ نماز کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں، صحابہ نیچے اپنے ہاتھ کر کے پیغمبر کائنات کے ہاتھ سے بچا ہوا پانی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو لگا کر اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ پیغمبر کائنات ناخن کاٹتے ہیں، صحابہ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ پیغمبر کائنات کے بال مبارک کاٹے گئے، صحابہ نے اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ یہ مذاکرات کے بغیر واپس پلٹتا ہے، کہتا ہے مکہ سے، مکہ والو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، تم ان کو شہید کرنے کی باتیں کرتے ہو، اس کے ماننے والے تو اتنے جانثار ہیں اس کے ہاتھ سے لگا ہوا پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اس پیغمبر کا خون کیسے بہنے دیں گے؟ ان کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ بھی مخالف ہے، پیغمبر کی تعریف کر رہا ہے، پیغمبر کے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا الحاکمین کا یہ فیصلہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم مخالفین سے بھی آپ کی تعریف کو گروا کے چھوڑیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک اور بات سنیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مخالف مدینہ منورہ میں
سب سے بڑا مخالف، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ عبداللہ ابن ابی یہ منافق تھا، منافق ہی نہیں بلکہ منافقوں کا سردار تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کیا کرتا تھا۔ کئی مرتبہ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر ہمیں حکم دیجیے، ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو کائنات کے امام نے فرمایا میرے صحابہ میں لوگوں سے یہ بات نہیں سننا چاہتا کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو مرانا شروع کر دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا نا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کا قتل کسی شکل میں جائز نہیں ہے۔ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں لوگوں سے یہ بات نہیں سننا چاہتا کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ محمد نے اپنے ہی ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ وقت گزرا، عبداللہ ابن ابی پہ موت کا پیغام، موت کا وقت قریب پہنچا۔ جب یہ زندگی کی آخری آہیں بھر رہا تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا۔ عبداللہ اس کا بیٹا عبداللہ یہ پکا مسلمان تھے۔ عبداللہ جا کر اپنے نبی سے کہنا کہ جب میں فوت ہو جاؤں اپنی قمیص مجھے کفن میں پہنا دے اور میرے منہ میں اپنا لعاب بھی ڈال دے، میری نماز جنازہ بھی پڑھا دے۔ اب عبداللہ اپنے باپ سے کہتے ہیں اے ابا جان جو کچھ تم نے ہمارے نبی کے ساتھ کیا وہ بھول گئے ہو؟ اپنے سارے کارنامے یاد ہیں؟ کس منہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ کس منہ سے اس طرح کی ڈیمانڈ اور اس طرح کی درخواست پیش کر رہے ہو؟ تو منافق نے بڑا پیارا جملہ بولا، کہنے لگا میرے بیٹے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر مجھ جیسا شقی القلب کوئی نہیں ہوگا، لیکن میرا یہ بھی یقین ہے تیرے نبی جیسا رحیم و غفور بھی کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا نادان کوئی نہیں، تیرے پیغمبر جیسا حکیم کوئی نہیں، مجھ جیسا گناہگار کوئی نہیں، تیرے پیغمبر جیسا غفار کوئی نہیں، مجھ جیسا باغی کوئی نہیں، تیرے پیغمبر جیسا رحم و شفقت کرنے والا کوئی نہیں، میرا پیغام دے دینا، مجھے امید ہے کہ تیرا پیغمبر میری بات کو ضرور مانے گا۔ حضرت ذی وقار یہ ہمارے پیغمبر اپنے پیغام میں بھی تعریف کر رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کتنا بلند مرتبہ، کتنی بلند عظمت و شان عطا فرمائی ہے، اس لیے اللہ کے الحاکمین نے فرمایا تھا ورفعنا لک ذکرک، ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے، آپ کی عظمت کو بلند کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت گزرتا گیا، مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو بیت اللہ کے سامنے کھڑا کر لیا اور اہل مکہ سے ایک سوال کرتے ہیں، اے مکہ والو یاد ہے تم نے میرے بلال کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یاد ہے میرے سہیب کے ساتھ تمہارا رویہ کیا تھا؟ مجھے آج سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے بھی نظر آ رہے ہیں، آل یاسر کے ساتھ تمہارے ظلم و ستم کی داستانیں لوگوں کو شرما دیتی ہیں، آج تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ آج مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ مکے کے کافر سارے مخالف سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کہتے ہیں انت کریم ابن الکریم ابن الکریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، ہمیں تم سے رحم کی ہی امید ہے۔ تو تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تاریخی جملے بول کر ثابت کر دیا تھا کہ جو اللہ نے مجھے صفات عطا فرمائی ہیں وہ صفات بالکل کامل ہیں۔ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم ویغفر اللہ لکم، فرماتے ہیں آج میں اپنے بھائی یوسف کے جملے بول رہا ہوں جب انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تھا، اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، آج میں نے تمہیں سب کو معاف کر دیا ہے، میں بھی اپنے بھائی یوسف کی اتباع کرتے ہوئے تم سب کو معاف کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر یہ اپنے بھی تعریفیں کر
کرتے ہیں، بیگانے بھی تعریف کرتے ہیں پیغمبر کی اخلاق کی، پیغمبر کے کردار کی، پیغمبر کے حسن و جمال کی، پیغمبر کی عزت و توقیر کی، پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ انتہائی محبت بھرے لمحات کی تعریف اپنے بھی کر رہے ہیں، بیگانے بھی کر رہے ہیں۔ دور جدید کے اندر ایک گروہ پیدا ہوا جس گروہ کو مستشرق کہا جاتا ہے۔ آج آئے روز اسلام کے اوپر، پیغمبر اسلام کے بارے میں خاکے، کارٹون علیہ باللہ بنانے کی جو سازشیں کی جا رہی ہیں، یہ اسی گروہ اور ٹولے کی سازشیں ہیں جس کو مستشرق کہا جاتا ہے۔ یہ یہودی لوگ تھے جنہوں نے یہودیت میں رہتے ہوئے اسلام، قرآن اور سیرت پہ ریسرچ شروع کی تاکہ وہاں سے نقائص نکالے جائیں، غلطیاں نکالی جائیں اور لوگوں کے سامنے بیان کی جائے کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہے، محمد رسول اللہ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی۔ تو عزیزان گرامی قدر چند مستشرقین کے نظریات آپ احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یورپ کا ایک بہت بڑا محقق گزرا جس کا نام ہے لین پولین۔ لین پولین یورپ کا بہت بڑا محقق، عیسائیوں کا بہت بڑا راہب اور بہت بڑا اسکالر، یہ لکھتا ہے، کہتا کیا کہ میں نے اسلام کے اوپر ریسرچ شروع کی۔ جب لوگوں نے اسلام کے اوپر اعتراضات کیے، میں نے اسلام پہ ریسرچ شروع کی، سیرت طیبہ کو میں نے پڑھا اور سیرت طیبہ کو پڑھنے کے بعد اپنا رزلٹ اور نتیجہ 5 جملے میں بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں پوری کائنات کے اندر، پوری انسانیت میں سب سے زیادہ با اخلاق آدمی میں نے جس کو پایا ہے اس ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا نتیجہ سناتا ہے کہ اس پوری انسانیت میں سب سے زیادہ رحم دل جس ذات کو پایا اس ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا نتیجہ کیا کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی للہیت اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا جس شخص کو میں نے پایا ہے اس شخص کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 5واں نتیجہ دیتا ہے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ سخی اگر میں نے کسی کو پایا تو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 5واں نتیجہ سنا رہا ہے، کہتا ہے اس پیغمبر کے کیا کہنے، وہ ایک مقدس ترین ہستی ہے جس کا بچپن بھی مقدس ہے، جس کی جوانی بھی مقدس ہے، جس کا بڑھاپا بھی مقدس ہے، اس جیسا پاکیزہ پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا جنت اور خلوت میں اللہ سے رونے والا فرد آج تک انسانیت میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ کون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے ایک حدیث یاد آئی، صحیح بخاری میں لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ مدینہ طیبہ میں تشریف فرمایا، لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے، مدینے میں مرنے کی خواہش سب کی ہے لیکن محلے کی مسجد ہم نے، مدینے میں مرنے کی خواہش ہے کہ مدینے گئے مکہ مدینہ میٹھا مدینہ، لیکن گھر کے سامنے مسجد ہے، اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، ہم کہتے ہیں بعد میں دیکھی جائے گی، مولوی کا کام ہی نہیں ہے۔ بس اوقات اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولویوں کے اس کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں ہے، لیکن مرنے کی بات مکے اور مدینے میں کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی تشریف فرما ہے، تاجر آدمی تھے، پیغمبر کائنات نے ساری زندگی تجارت میں گزاری، مدینہ سے باہر نکلے، ایک کافرے والے کے پاس جاتے ہیں، وہاں آپ کو ایک اونٹ پسند آ جاتا ہے، ایک اونٹ پسند آیا، سودا طے کیا، اونٹ لے کر واپس آ گئے اور ان سے کہا کہ بھائی پیسے میرے پاس نہیں ہیں، میں وہاں جا کر گھر جا کر پیسے آپ کو دلوا دیتا ہوں۔ اب سودا طے ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ لیا اور اپنے مدینہ طیبہ گھر کی طرف چل پڑے۔ جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو کافرے والے آپس میں الجھ پڑے، ایک دوسرے کہنے لگے بھائی اونٹ دے دیا ہے، سودا کر لیا ہے، بندے نے پیسے دیے نہیں، تم نے اونٹ حوالے کر دیا، پتہ ہے بندہ تھا کون، کس کو تم نے اونٹ دیا ہے؟ ایک کہتا ہے نہیں مجھے تو نہیں پتا،
دوسرا کہتا ہے مجھے بھی نہیں پتا، تیسرا کہتا ہے مجھے بھی نہیں پتا۔ اب آپس میں الجھ پڑے، تمہارے پیسے مر گئے، تمہیں پیسے نہیں ملیں گے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس قافلے کے اندر ایک خاتون موجود تھی، وہ خاتون کہتی ہے لڑو نہیں، اگر وہ بندہ پیسے نہیں دے گا پیسے میں آپ کو دے دوں گی، اگر اس بندے نے پیسے نہ دیے پیسے میں دے دوں گی۔ لوگ کہتے ہیں اچھا بی بی تو جانتی ہے اس کو؟ کہنے لگی جانتی تو نہیں ہوں، لیکن جتنا اس کا حسین و جمیل چہرہ تھا اس حسین و جمیل چہرے پہ جھوٹ جچتا ہی نہیں ہے، دغا بازی جچتی نہیں ہے، مجھے یقین ہے وہ تمہارے پیسے ضرور واپس کرے گا، اگر نہ دیے تو میں واپس کر دوں گی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ عورت پیغمبر کو جانتی نہیں ہے، کلمہ پڑھا نہیں ہے، پیغمبر کائنات کی نبوت کو مانا نہیں ہے، پیغمبر کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے، لیکن پیغمبر کی تعریف کر رہی ہے۔ اتنا حسین و جمیل چہرے والا بندہ دھوکے باز، دغا باز، فراڈ نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، کون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ روسی محقق، اس کا نام ہے کاؤنٹ ٹالسٹائی، یہ اپنی تحقیق کرتا ہے اور اپنی تحقیق کا نچوڑ 4 نکات میں بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے میں نے سیرت طیبہ کو پڑھا، سیرت طیبہ کو پڑھنے کے بعد جو میں نے نچوڑ نکالا ہے وہ سب سے پہلا جو نقطہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کے اندر اصلاح کرنے والا اور کوئی فرد نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اصلاح کرنے والے، اپنوں کی اصلاح، بیگانوں کی اصلاح، اپنوں کی، صحابہ کی اصلاح کرتے ہیں، صحابہ کی اصلاح۔ آج ہم بھی اپنی اصلاح نہ کرتے، اپنے عقیدے پر ناز کر، ہمارا عقیدہ بڑا پختہ ہے، پیغمبر کائنات نے بیگانوں کی بھی اصلاح کی ہے اور اپنوں کی بھی اصلاح کی ہے۔ ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو آگے لے کر جاتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہو جاتا ہے۔ جس دن فوت ہوئے اسی دن سورج گرہن لگ گیا۔ جب سورج گرہن لگا تو صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پہ سورج غم منا رہا ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا جی حضرت علی جنگ کر رہے تھے، سورج ڈوبنے لگا تو علی نے کہا سورج رک جا، تجھے پتہ نہیں میں جہاد کر رہا ہوں، تجھے ڈوبنے کی پڑی ہوئی ہے۔ پیغمبر کائنات نے جب یہ جملے سنے کہ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کی وفات پر سورج غم منا رہا ہے، کائنات کے امام نے اپنے فوت شدہ بیٹے کو گھر میں چھوڑا، مسجد نبوی میں تشریف لائے اور سارے صحابہ کو جمع کیا۔ صحابہ سے کہا میرے صحابہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں، تم یہ باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں جی اللہ کے بعد ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو کائنات کے امام فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ان الشمس والقمر آیۃ من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ کسی کے جینے یہ مرنے پر نہ خوشی مناتے ہیں نہ غم مناتے ہیں۔ عقیدے کی اصلاح کی ہے، پیغمبر کائنات سے بڑھ کر مصلح دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ دوسرا جملہ بولا، کہنے لگا اس دنیا کے اندر سب سے برگزیدہ جو ہستی ہے وہ ہستی محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا کوئی قصہ مختصر۔ سب سے برگزیدہ ہستی رسول اللہ کی ہستی ہے۔ تیسرا جملہ بولتا ہے، کہنے لگا اس دنیا میں سب سے زیادہ با اخلاق آدمی محمد رسول اللہ ہے۔ چوتھا جملہ بولتا ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ تبلیغ کرنے والی جو ذات ہے اور سب سے زیادہ عبادت کرنے والی جو ذات ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کسی شاعر نے ایسا نے کیا دیا، لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے، امام پیغمبر مقتدی ہوون امامت اے ہو جئی ہووے، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، خدا کے نجات اتنا عبادت اے ہو جئی ہووے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ پیغمبر کی ذات ہے، اللہ بھی تعریفیں کر رہا ہے، رسول اللہ نے اپنی زبان سے تعریفیں کی ہیں،
صحابہ نے تعریفیں کی ہیں، تابعین نے تعریفیں کی ہیں، ازواج مطہرات نے تعریفیں کی ہیں، حضرت ابو بکر قیامت تک آنے والے شعراء تعریفیں کریں گے، اپنے تو اپنے قیامت تک آنے والے لوگ جو پیغمبر کی ایمان کی نبوت کی مخالفت کرتے ہیں، پیغمبر کے کردار اور حسن اخلاق کی تعریفیں کرتے رہیں گے۔ اتنا اعلیٰ پیغمبر، اتنی بالا ذات والا پیغمبر، میرے بھائیوں جس اللہ کا الحاکم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو بدقسمتی ہماری، ہم اس پیغمبر کو چھوڑ کر، اس پیغمبر کی نبوت کو چھوڑ کر، اس پیغمبر کے عقائد کو چھوڑ کر کسی اور عقیدے کی طرف چل پڑے، کسی اور شخصیت کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔